میرا دوسرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ علامہ صاحب میں نا اب ڈبیٹ اور بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف اور صرف واضح کروانا چاہتا ہوں حق، اور یہ جو آپ نے حدیثیں اور آیات بتائی ہیں وہ کبھی ہم نے نہیں سنی تھی آپ سے پہلے. تو آپ کی یہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کی کہ آپ نے ان آیات اور ان حدیث کو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں دین حق پہ آنے کی دعوت دی. تو میرا علامہ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے جو اہل سنت کے عالم ہیں، تو خیر میں تو ان کی زیادہ باتوں پر غور نہیں دیتا کیونکہ بالکل میں بھی حق سے واقف ہوں، اور بس چند سوالات تھے میرے دل میں جو میں ایک مرتبہ کسی عالم دین سے اہل تشریح کے پوچھ کر اور وضاحت لے کر پھر اس پہ آنا چاہتا تھا. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا علامہ صاحب کہ ہمارے جو بڑے تھے اور مطلب جو ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کام تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر والوں کا اور عمر والوں کا، کہ اگر ایسا ہی ان کا رویہ تھا اور ایسا کام تھا تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حجرے کے اندر تدفین کیوں ملی؟ مطلب یہ سوال میری دل میں بھی آتا ہے کہ ہاں اگر یہ بات کی تو اگر یہ بالکل غلط تھے تو حضور نے ان کو جگہ کیوں دی؟ مطلب وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نہ، تک کہ اگر وہ نہ چاہتے تو بالکل ان کے لیے وہ قبر جگہ ہی نہ دیتی. جی دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ دفن ہوئے ہیں ان کی اپنی ملکیت ہے، ان کی ذاتی ملکیت، ٹھیک ہے نا. جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کا بیت تھا. ہمارا عقیدہ نہیں کہ عائشہ کا بیت تھا. ہاں، جو عائشہ کا بیت تھا کسی کا بھی بیت تھا. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، ان یعنی ذاتی ملکیت. ہاں، ان کی جیسے آپ کے والد صاحب کا گھر ہے نا، ان کے ذاتی ملکیت ہے. اب مسجد اور چیز ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کی جو ذاتی ملکیت ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے، آپ اس میں جو مرضی کرنا چاہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وفات، جہاں پہ ان کی تدفین ہے، جہاں پہ ان دفن ہے، وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، وہ مسجد بھی نہیں ہے. جی، بعد میں اس کو مسجد میں داخل کیا گیا، لیکن ان کا بیت ہے. اچھا، تو جماعت دیکھیں، اگر وہاں پہ کسی شخص کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، کسی شخص کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، تو اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ہے ان کی وصیت سے کہ یہ میری زمین ہے، یہاں پہ فلان فلان شخص کو دفن کیا جائے، تو پھر یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ دفن کیا جائے. یہ تو بالکل ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں فرمایا، ان کے وصیت کے بغیر ہاں ان کے زمین پر کسی کو دفن کیا جاتا ہے، ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ناجائز قبضہ ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے. اب ابو بکر عمر کو سب جانتے ہیں کہ ان کو دفن کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہاں پہ جو جگہ پہ دفن کیا گیا وہ کس کی ملکیت ہے؟ ابو بکر کی ملکیت تو نہیں ہے، عمر کی ملکیت بھی نہیں ہے، عائشہ کی بھی ملکیت نہیں ہے. ہاں، ملکیت کس کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ اگر ارث ہے تو ان کی بیٹی کا حق ہے. اگر ارث ملتا ہے نا تو یہ ان کی بیٹی کا حق ملتا ہے. ہاں، کیونکہ گھر ہے، اب کوئی والد مرتا ہے تو اس کے اولاد کو ملتا ہے. ازواج کو 1/8 میں سے 1 حصہ ملتا ہے. عائشہ کو ایک جائیداد سے کچھ نہیں ملے گی، عائشہ کو جائیداد سے کچھ نہیں ملے. عائشہ کو جائیداد میں سے 8 میں سے 1 حصہ، وہ بھی 9 عورتوں میں تقسیم کر کے، یعنی 1/8/9، 1/8 ضرب 1/9، وہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1/72 بنتا ہے، 1/81 72 بنتا نا. جی 1/8 1/8/9، 1/8 ضرب 1/9، 8 9 72 بنتا ہے نا، 8 9 72، 1/72 اس کا عائشہ کا حق ہے. 1/72 وہ بھی جائیداد سے اس کو نہیں ملنا، جائیداد سے اس کا حصہ، اس کا قیمت کیا جائے گا، اس کا پیسے ملے گا عائشہ کو. یعنی بیت عائشہ کو ارث کی صورت میں عائشہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ 9 عورتیں ہیں، عورتوں کو 1/8 حصہ ملتا ہے. 9 عورتوں میں 1/8 کو 9 عورتوں میں تقسیم کریں تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/72، اور وہ بھی جائیداد میں سے وہ 1/72 بھی نہیں ملے گا، 1/72 کا پیسے اس کو ملیں گے. اگر یہ ارث کی بات ہے تو یہ اگر ارث ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے، اور ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا حق، ٹھیک ہے نا. تو ان سے تو اجازت لوگوں نے لی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ارث ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفن کیا جائے،
نہ ان کے اوصیاء سے، ان کے وارثین سے ان لوگوں نے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ اپنا مردہ دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ارث نہیں ہے، اگر ارث نہیں ہے تو صدقہ ہے. وہ سب مسلمان، تو ان لوگوں نے کب مسلمانوں سے اجازت لیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ارث نہیں ہے صدقہ ہے، رسول کا مال صدقہ ہے. انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو یہاں پر کس جواز کے ساتھ یہاں پہ سب مسلمانوں کا حق ہے؟ یہاں پہ کس جواز پہ دفن کیا ہے وہاں پہ؟ تو میرے بھائی وہاں پہ دفن کیا گیا نا، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو ان کے گھر پہ بھی قبضہ کیا، وہاں پہ اپنے مردے کو دفن کیا. تو ان کو اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ہوتی تو جی ہاں، لیکن ان کی وصیت سے تو نہیں لیا. جی ہاں، تو یہ ایک ناجائز قبضہ ہے. ایک اور مزید ظلم ہے، آپ اس کو دیکھ لو، خود دیکھ لو. یہ ایک مزید ظلم ہے پیغمبر پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اٹھانا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے، بیلچے لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ، وہاں پہ بیلچے مارنے لگے، کلہاڑے مارنے لگے، زمین گم کود رہے ہیں، اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، ان کے وارثین سے تم نے اجازت لیا. ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب میرا بہت جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور ماشاءاللہ سے بالکل صحیح بات کی آپ نے. علامہ صاحب جو میرا سب سے ضروری اور جو میرے دل کو بار بار تنگ کرنے والا سوال ہے وہ یہ تھا کہ معذرت کے ساتھ علامہ صاحب میں نے آپ کا وقت لے لیا، اور آپ کے ناظرین جو میرے کے بعد کال کے انتظار میں ان کا بھی. پر علامہ صاحب میرا یہ جو سب سے مجھے تنگ کر رہا تھا سوال وہ یہ تھا کہ علامہ صاحب ہم نے اہل تشیع برادر کی، میں مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، میں عزاداری میں بھی شریک ہوتا ہوں بالکل، تو میں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ انہوں نے جب دروازے پر آگ لگائی اور جو بی بی کے شکم میں امام کہتے ہیں کہ امام محسن تھا، ہے نا، تو وہ شہید ہو گئے. تو علامہ صاحب میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت علی مشکل کشا جیسا، یقین کرے علامہ صاحب، جری بندہ مطلب امام ہمارا، وہ علامہ صاحب خاموش کیسے رہے؟ علامہ صاحب میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا، پر وہ گفتگو تھوڑی طویل نہیں تھی، کہ وہ گفتگو کچھ مخصوص تھی. وہ آپ نے ایک بھائی کو جواب دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور وعدہ لے کر گئے تھے. پر علامہ صاحب یہ اگر آپ حدیث کسی سنی کتاب سے کوٹ کر کے دکھا دیں مجھے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. کیونکہ علامہ صاحب سے کوٹ کر کے دکھاتے ہیں. اچھا، یہ میرے عزیزو، یہ کتاب سلیم بن قیس میں پہلے شیعہ کتاب سے، پھر مخالفین کی کتاب سے. کتاب سلیم بن قیس ہلالی جلد نمبر 2 یہاں پہ صفحہ نمبر 586 ملاحظہ فرمائے. فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطره فصرعه. امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑ لیا، ثم نطره اس کو اٹھایا، فصرعه اس کو زمین پہ دے مارا، ووجع انفه اور اس کے ناک پہ مارا، ورقبته اس کے گردن پہ وار مارا، وهم بقتله اور اس کو قتل کرنا چاہا. فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به. تو ان کے ذہن میں، ان کے یاد، ان کے خاطر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی